الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے، اور جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، انسان کو دو ضروریات، بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، جس کے اندر ایک ضرورت اس کی جسمانی ضروریات کے ساتھ خاص ہے، اور دوسری ضرورت اس کی روحانی ضروریات کے ساتھ خاص ہے۔ جسمانی ضروریات کے اندر انسان کو روزانہ کی بنیاد پر آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے، کھانے پینے کی ضرورت پڑتی ہے، مختلف اشیاء انسان استعمال کرتا ہے، جس کے ذریعہ سے انسان اپنی جسمانی نشو و نما اور اپنی جسمانی بڑھوتری جو ہے وہ کرتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ انسان جو کھاتا پیتا ہے اس کے ساتھ انسان اپنی جسمانی غذا کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح ہی جس طرح آپ نے جسمانی غذا کو پورا کیا ہے، اسی طرح ایک انسان کی روحانی ضرورت بھی ہوتی ہے، جس کے ساتھ اس کی روح جو ہے وہ جلا پاتی ہے، اس کی روح سکون محسوس کرتی ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ غذا حاصل کیا کرتی ہے۔ روح کس چیز سے غذا حاصل کرتی ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی یاد سے، اس کے ذکر سے،
ان چیزوں کے ساتھ نیک اعمال کے ذریعہ سے انسان اپنی روح کو غذا فراہم کرتا ہے، تو وہ شخص کامل اور کامیاب ہوتا ہے جو شخص اپنی جسمانی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور اپنی روحانی ضروریات کو بھی پورا کیا کرتا ہے۔ اب جو روحانی ضروریات میں سے جس کے بارے کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس جملے کے اندر کس قدر مٹھاس ہے، کس قدر محبت اور چاشنی موجود ہے۔ خود کائنات کا خالق اور مالک ہو کر بیان فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ انسان اللہ رب العزت کو جب یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کی محبت کے اندر وارفتگی کے ساتھ، شیفتگی کے ساتھ اس کی یاد کو اپناتا ہے اور اپنی نشست و برخاست کے اندر اس کی یاد کو لے آتا ہے، اس وقت انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان کامل مومن جو ہے وہ بن جایا کرتا ہے۔ ذکر کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی صرف زبان سے ہی اللہ اللہ کہنا یہ ذکر نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان بھی ذکر کرتی ہے اور آپ کے اعضاء، آپ کے جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کا طریقہ کار مختلف ہے۔ اگر کوئی بھی کام اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کیا جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے اور اس کے اندر ریاکاری جو ہے وہ دور دور تک نظر نہ آئے، تو وہ کام بھی اللہ رب العزت کا ذکر ہوا کرتا ہے، وہ بھی اس کی یاد کے اندر وہ کام اس کا اللہ رب العزت اجر عطا فرماتا ہے۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے دوسرے مقام پر، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو، کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ اہل ایمان ان کا دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ذکر سے، اس کی یاد سے اطمینان پاتا ہے، سکون پاتا ہے۔ وہ تو ایسا رب ہے، کریم رب ہے، اگر کوئی شخص گناہگار ترین ہو کر بھی اس کو پکارتا ہے، وہ پھر بھی اس شخص کو دھتکارتا نہیں ہے، بلکہ اس کو بھی اپنی بارگاہ کے اندر مقام عطا فرمایا کرتا ہے۔ عزیز محترم، ایک بت پرست ہے، بتوں کی پوجا کرنے والا ہے اور اپنے بت کدے کے اندر بیٹھ کر اپنے بت کو پوج رہا ہے، ساری رات اپنے بت کو پوجتا ہے اور کہتا ہے کہ یا صنمی، اے میرے بت، یا صنمی، ساری رات اس کا ورد کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کی زبان لڑکھڑاتی ہے اور اس کی زبان سے ایک مرتبہ نکلتا ہے یا صمدی۔ کہہ کیا رہا ہے؟ یا صنمی کہہ رہا ہے، اور زبان سے صرف ایک مرتبہ لڑکھڑانے کی وجہ سے یا صمدی نکلتا ہے۔ رب کی غیرت، رب کی رحمت جوش کے اندر آتی ہے، اللہ رب العزت فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جاؤ، میرے بندے نے مجھے صدا لگائی ہے، پوچھ کر آؤ کیا ماجرا ہے، دیکھ کر آؤ کس ضروریات کے اندر مبتلا ہے۔ ذرا اندازہ کریں، بت پرست ہو اور رب کو پکارے، رب کی رحمت اس کے لیے بھی بے قرار ہو جائے، اور بندہ مومن ہو کر، مسلمان ہو کر اگر رب کو پکارتا ہے تو رب کی رحمتیں کس قدر اس بندے کا استقبال کرتی ہوں گی۔ تصوف کی کتب کے اندر آیا ہے، اگر انسان ایک مرتبہ جب رب کو پیار کے ساتھ بلاتا ہے، رب کو محبت کے ساتھ پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ، تو علماء کرام، صوفیاء کرام فرماتے ہیں
کہ اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی طرف پیار کی طرح محبت کی نظر رحمت جو ہے اس بندے کی طرف فرماتا ہے، محبت کے ساتھ اس بندے کی طرف دیکھتا ہے. اور جب اللہ رب العزت کسی بندے کی طرف محبت کے ساتھ اور پیار کے ساتھ دیکھتا ہے تو اس بندے کے 70 گناہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، 70 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اگر انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اگر اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے تو خدا کی عزت کی قسم انسان کے کوئی بھی گناہ اس کے نامہ اعمال کے اندر نہیں رہ جائیں گے. امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر کے اندر ایک روایت نقل کی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو مجالس ذکر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جو صرف ان کا کام اور ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ جہاں پر جس مجلس کے اندر اللہ رب العزت کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں. اور جب کوئی ہجوم، کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہوں، اس کا ذکر کر رہے ہوں، تو اس وقت وہ فرشتے اس جگہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. اور بقیہ جو فرشتے ادھر ادھر مجالس کو تلاش کرتے پھرتے ہوتے ہیں، لہٰذا یہ فرشتے ان کو صدا لگاتے ہیں اور بلاتے ہیں کہ ادھر آؤ، جس مقصد کے لیے ہم زمین پر آئے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو گیا ہے. لہٰذا وہ بھی فرشتے آتے ہیں اور اس محفل پر ایک نورانی چادر جو ہے وہ سایہ فگن کر دیتے ہیں. اور اس قدر فرشتے جمع ہو جاتے ہیں کہ آسمان تک ان فرشتوں کی قطاریں بن جاتی ہیں. اس قدر فرشتے جمع ہو کر آسمان تک قطاریں بن جاتی ہیں. اور جب وہ ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے اور وہ محفل برخاست ہوتی ہے تو اس وقت فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پہنچتے ہیں. اللہ رب العزت سوال کرتا ہے کہ میرے فرشتوں کہاں گئے تھے، میرے فرشتوں کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جانتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. باریک سے باریک چیز ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. انسان کی نظر محیط ہے، انسان سامنے دیکھتا ہے تو اس کو پیچھے نظر نہیں آتا، اگر بائیں دیکھتا ہے تو اس کو دائیں نظر نہیں آتا. مگر اللہ رب العزت کی نظر اس قدر تیز ہے، اگر رات کے اندھیرے کے اندر بھی پہاڑوں پر چھوٹی سی چیونٹی بھی چل رہی ہو اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ لیا کرتا. اب اللہ رب العزت جانتے ہوئے بھی پوچھ رہا ہے کہ فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ ذرا اندازہ کریں. آپ کو میں یہاں پر ایک توجہ دلانا چاہوں گا کہ کوئی بھی چیز پوچھ لینا یہ علم کی نفی نہیں ہوا کرتی. یعنی اگر کوئی شخص کوئی چیز پوچھ لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر کوئی چیز پوچھ لیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس چیز کا علم نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی تھی. اب اللہ رب العزت پوچھ رہا ہے اے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک ہم تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں، تیرے بندے تیرا ذکر سجا کر بیٹھے تھے، تیری محفل ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے اور ہم اس محفل سے ہو کر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ ذرا قربان جائیں، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ان خوش نصیبوں کا ذکر ہو جائے تو کتنی خوش نصیبی اور خوش بختی کی بات ہے. حاضرین محترم، ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے اندر، بہت عبادت گزار شخص تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
یہ حکم فرمایا کہ فلاں جگہ پر ایک شخص ہے جو میری عبادت کے اندر کئی سالوں سے لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کے پاس جاؤ اور اس کو جا کر کہو کہ تو جتنی بھی عبادات کر رہا ہے تیری عبادات قبول نہیں ہوئی ہیں، تیری عبادات قبول نہیں ہوئی بلکہ تیری عبادات کو رد کر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ شخص اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر بلند کر رہا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس کو پیغام پہنچاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ تو جتنی بھی عبادات کر رہا ہے تیری عبادات قبول نہیں ہوئی بلکہ رد ہو گئی ہے۔ اب عقل یہ کہتی ہے کہ وہ شخص اس بات کو سن کر رونا شروع کر دیتا، تڑپنا اور مچلنا شروع کر دیتا، مگر وہ شخص کیا کرتا ہے؟ وہ شخص ناچنا شروع کر دیتا ہے، رقص کے اندر آ جاتا ہے اور وجد اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے بندے، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوئی بلکہ رد کر دی گئی ہے، مگر تو اس بات پر بھی رقص کر رہا ہے اور جشن منا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ شخص عرض کرتا ہے اصل کے اندر بات یہ ہے کہ میں اس قدر اتنے عرصہ سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا ہوں، اس کو یاد کر رہا ہوں، مگر آج میری عبادت کا حق ادا ہو گیا ہے، آج عبادت کا حق ادا ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس وجہ سے آج یار کی طرف سے مجھے پیغام مل گیا ہے، یار کی طرف سے جیسا بھی پیغام آیا ہے مجھے یار کی طرف سے پیغام آ گیا ہے، لہذا اس وجہ سے میں ناچ رہا ہوں اور جھوم رہا ہوں۔ لہذا جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ درجات و مراتب کی غرض سے اللہ رب العزت کو یاد نہیں کیا کرتے، بلکہ صرف اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اس کو یاد کیا کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی برگزیدہ بندی ہیں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم عبادت اس وجہ سے کرتی ہو کہ تمہیں جنت حاصل ہو جائے، یا پھر جہنم سے ڈر کے کرتی ہو؟ جنت کی طلب کے اندر عبادت کرتی ہو یا جہنم سے ڈر کر کرتی ہو؟ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں کہ مالک، اگر تیری یہ بندی جنت کے طلب کے اندر تیری عبادت کرتی ہے تو مجھے جنت کے اندر کبھی داخل نہ فرمانا، اگر یہ تیری بندی دوزخ کے ڈر سے عبادت کرتی ہے تو مجھے دوزخ جو ہے وہ دوزخ کے اندر جلا دینا، جنت کے اندر نہ بھیجنا، اور اگر یہ تیری بندی صرف تجھے چاہنے کے لیے تیری رضا کی خاطر عبادت کرتی ہے تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اپنا دیدار ضرور عطا فرما دینا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عاشق لوگ جب عبادات کرتے ہیں تو ان کا مطمع نظر درجات و مراتب نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی ہوا کرتا، اس کو راضی کرنا، اس کا دیدار حاصل کرنا، یہ رضا اور مقصد ہوا کرتا ہے۔ حاضرین محترم، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ اللہ رب العزت کے ولی گزرے ہیں۔ کس قدر جوانی مستانی ہوتی ہے، آپ اس جوانی کے اندر اس قدر آپ عبادت گزار نہیں ہیں، راستہ کے اندر جا رہے ہیں، راستہ کے اندر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا پڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی مل جاتی ہے۔ آپ اس وقت اس کاغذ کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر خوشبو لگا کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ میرے یار کا نام ہے اور زمین پر پھرتا رہے، لہذا اس کو اٹھا کر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں اور خوشبودار کر دیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ عمل کرتے ہیں، اور جب کچھ وقت گزرتا ہے، وقت کے ولی کے خواب کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آتا ہے
کہ جاؤ میرا ایک بندہ فلاں جگہ پر موجود ہے، جاؤ اس کو ولایت کی بشارت دے دو۔ اللہ رب العزت نے تجھے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیا ہے۔ اب وہ شخص اللہ رب العزت کا ولی نیند سے بیدار ہو کر بشر حافی کی تلاش کے اندر پھرتے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بتاتا ہے کہ وہ میخانے کے اندر موجود ہوں گے، میخانہ کے اندر دھت پڑے ہوں گے، وہاں پر جاؤ وہاں پر مل جائیں گے۔ اب وہ شخص میخانہ کے اندر پہنچتا ہے، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ ننگے پاؤں اس وقت باہر آتے ہیں، اور باہر آ کر اس ولی کا پیغام سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے تیری طرف پیغام آیا ہے کہ تو نے اللہ رب العزت کے نام کو خوشبودار کیا تھا، لہٰذا آج اللہ رب العزت نے تیرے نام کو بھی خوشبودار کر دیا ہے اور تجھے ولایت کا درجہ عطا فرما دیا ہے۔ جب یہ پیغام حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچتا ہے، آپ اس وقت جوتوں کے بغیر ہوتے ہیں، ننگے پاؤں ہوتے ہیں، اور آپ اس دن عہد کر لیتے ہیں کہ آج کے بعد جوتے کبھی نہیں پہنوں گا، کیونکہ اس حال کے اندر مجھے یار کا پیغام ملا ہے، اس حال کے اندر مجھے یار کا پیغام ملا ہے۔ لہذا ساری زندگی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اور جس راستہ سے گزرتے تھے اس راستہ پر جانور گوبر نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے گزرنے کی جگہ تھی۔ اور ایک شخص نے دیکھا کہ آپ کے راستے پر ایک دن گوبر ہوا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس دن آپ کو تلاش کیا جاتا ہے، لہذا وہ شخص اس دن اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہے، لہذا اس وجہ سے آج ان کے راستہ پر گوبر موجود ہے، کیونکہ آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی لو لگا لیتا ہے، جب اس کا ہو جاتا ہے تو پھر ساری خدائی اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ عزیز محترم، اس قدر اللہ رب العزت کا جب پیغام اپنے بندوں کے پاس پہنچتا ہے، مجنوں کا آپ واقعہ نہیں بھول سکتے۔ لیلا کوئی چیز تلاش کر رہی ہے اور ایک لائن موجود ہے اس کے گھر کے سامنے، لیلا کوئی چیز تقسیم کر رہی ہے اور مجنوں بھی اپنا کاسا پکڑ کر اسی لائن کے اندر لگ جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں بھی لیلا سے خیرات وصول کر لوں، اسی لائن کے اندر لگ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ لیلا تقسیم کر رہی ہے، اور تقسیم کرتے کرتے جب مجنوں کی باری آتی ہے تو لیلا جب دیکھتی ہے تو اس کا کاسا پکڑ کر زمین پر دے مارتی ہے۔ اب زمین پر مارنے کی وجہ سے مجنوں وہاں پر غصے کا اظہار نہیں کرتا، ناراضگی اور برہمی کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ مجنوں کیا کرتا ہے، مجنوں وہاں پر ناچنے لگ جاتا ہے، دیوانہ وار رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، کیوں رقص کر رہے ہو؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میری لیلا نے پوری لائن کو خیرات تقسیم کی ہے، سب کو دیا ہے، مگر جب میری باری آئی ہے تو اس نے میرا ہی کاسا زمین پر پکڑ کر مارا ہے، لہٰذا کوئی بات تو ضرور ہے، کوئی بات تو ضرور ہے، لہٰذا اس کے دل کے اندر میرے بارہ میں کے اندر کچھ نہ کچھ تو موجود ہے۔ اس وجہ سے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ جب یار کا پیغام ملتا ہے، جب یار کی طرف سے کچھ ایسے اثرات ملتے ہیں تو اس وقت وہ ٹوٹ نہیں جاتے، بکھر نہیں جاتے، بلکہ اور ہی ان کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہو جایا کرتا۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، بتاؤ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے بتلاتے ہیں کہ مولا تیرے ذکر کی محفل سے آ رہے ہیں، تیرا ذکر ہو رہا تھا، تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرا نغمہ آلاپ رہے تھے، لہٰذا ہم وہاں سے آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے، بتاؤ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مولا تسبیح و تحلیل بیان کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے، تیری بڑائی اور عظمت بیان کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے، بتاؤ وہ چاہتے کیا تھے، کس وجہ سے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک وہ جنت کے طلبگار تھے، تجھ سے جنت کو مانگتے تھے
کہ ہم جنت کے مستحق بن جائیں، تجھ سے جنت کے طلبگار تھے۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میرے بندوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک انہوں نے تیری جنت کو نہیں دیکھا، تیری جنت کی زیارت نہیں کی۔ اللہ رب العزت پھر پوچھتا ہے کہ بتاؤ اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر تیرے بندے تیری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کے دل کے اندر اشتیاق اور شوق تیری جنت کا اور ہی زیادہ بڑھ جاتا، اور زیادہ بڑھ جاتا۔ پھر اللہ رب العزت پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے بندے اور کیا چاہتے تھے؟ ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے تھے، جنت کے طلبگار تھے، میرا ذکر کر رہے تھے، اس کے علاوہ کیا چاہتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا تیرے بندے تجھ سے دوزخ کی پناہ مانگتے تھے، دوزخ سے بچنا چاہتے تھے اور تیری پناہ مانگتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ اس مجلس کے اندر جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے میں نے ساروں کی مغفرت بیان فرما دی ہے، ساروں کو معاف فرما دیا ہے اور ساروں کو جنت کا جو ہے وہ پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ فرشتے پھر عرض کرتے ہیں کہ مولا اس مجلس کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی بیٹھے تھے جو بڑے گناہ گار تھے، بڑے سیاہ کار تھے اور گناہوں کے اندر لت پت ان کی زندگی ہے، مگر وہ لوگ بھی اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرشتے جب یہ عرض کرتے ہیں اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موجم کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتوں اگر میرے بندوں نے اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھا، میری رحمت کی طرف دیکھا ہے، اپنی سیاہ کاریوں اور تباہ کاریوں کی طرف نہیں دیکھا، میری رحمت اور عظمت کی طرف دیکھا ہے، لہذا جاؤ گواہ ہو جاؤ آج میں نے ان کو جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ جتنے بھی مجلس کے اندر بیٹھے ہیں سب کو میں نے جنت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے اور سب کی بخشش اور مغفرت فرما دی ہے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کو جب کوئی شخص یاد کرتا ہے تو اس وقت روح ایمان والوں کی روح جو ہے وہ قرار پاتی ہے۔ کوئی شخص آج گرمیوں کے اندر کشمیر جانا چاہتا ہے، ناران اور کاغان جانا چاہتا ہے، وجہ کیا ہے؟ سکون کا متلاشی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل ہو جائے، میں کسی طرح سکون حاصل کر لوں۔ کوئی شاندار کوٹھیوں کے اندر سکون کو تلاش کرتا ہے، کوئی مال و دولت کے انبار کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، کوئی شان و شوکت کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عزت جاہ و منصب کے اندر سکون تلاش کرتا ہے، کوئی ایوان اقتدار کے اندر مسند پر بیٹھ کر سکون تلاش کرنا چاہتا ہے۔ مگر خدا کی عزت کی قسم یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ انسان کو مسرت تو دے سکتی ہیں، انسان کا دل بہلا سکتی ہیں، مگر یہ دائمی طور پر انسان کو سکون نہیں دے سکتی۔ انسان کو سکون کیا چیز دیتی ہے؟ انسان اگر سکون کا متلاشی ہے تو سکون انسان کو باہر سے نہیں ملتا، سکون انسان کو اندر سے ملا کرتا، سکون انسان کو اندر سے ملا کرتا ہے۔ جب انسان کو اندر سے سکون ملتا ہے تو اس وقت انسان کا یہ جو سکون ہوتا ہے وہ دائمی سکون ہوا کرتا ہے۔ اور وہ اندر کا سکون کیسے ملتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اے میرے بندو تمہارے دلوں کا جو اطمینان ہے، جو دلوں کا سکون ہے وہ میرے ذکر کے اندر موجود ہے، میری یاد کے اندر تمہارا سکون موجود ہے۔ لہٰذا کہیں پر بھی انسان باہر کی دنیا کے اندر سکون تلاش کرتا پھرتا ہے، جب انسان اپنی خودی کے اندر جھانکتا ہے اور رب کی معرفت کو حاصل کرتا ہے، اس کی یاد کے تقاضے پورے کرتا ہے، تو اس وقت انسان کا دل بھی اطمینان پا جاتا ہے اور انسان کا سارا بدن اس وقت سکون کی دنیا کے اندر جو ہے وہ داخل ہو جایا کرتا ہے۔ یہ اس وقت مقام ملتا ہے جب انسان سکون کے ساتھ اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ حاضرین محترم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ذکر اگر کیا جائے
تو اللہ رب العزت کا نام جو ہے وہ کیسے اثر کر سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کا نام کیسے اثر کرتا ہے؟ حالانکہ سائنس نے اس بات کو مانا ہے، اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ الفاظ ان کی تاثیر ہوتی ہے، الفاظ دلوں پر اثر رکھتے ہیں۔ اگر آپ کسی محفل کے اندر بیٹھ کر پھول کا ذکر کریں تو یقیناً آپ کی طبیعت خوشی محسوس کرے گی، فرحت اور شادمانی محسوس کرے گی۔ اگر اسی مجلس کے اندر بیٹھ کر آپ کسی ظلم و بربریت کی داستان کو بیان کریں تو یقیناً انسان جو ہے وہ اس کے ساتھ رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے، اس کے گہرے اثرات انسان کے دل پر مرتب ہوتے ہیں۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العزت کے بزرگ گزرے ہیں، آپ محفل کے اندر بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کی نام کی عوارف بیان کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے نام کی برکات کو بیان کر رہے ہیں، اس کے ذکر کی برکات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو اسی مجلس کے اندر ابو علی سینا جو فلسفی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اب جو فلسفی ہوتا ہے وہ عقل کے پیمانے پر سوچتا ہے۔ اب عقل کے پیمانے پر سوچتے ہوئے ابو علی سینا نے شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کہا حضرت ذرا یہ تو بتائیں، اللہ رب العزت کی ذات تو مؤثر ہے، ہم مانتے ہیں، مگر اس کا نام کیسے مؤثر ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات اثر رکھتی ہے، سب کچھ رکھتی ہے، مگر اس کا نام مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کو بہت سمجھایا، دلائل دیے، مگر وہ عقل کے پیمانے پر سوچتے ہوئے کسی بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ اب شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ جلال کے اندر آ گئے، آپ نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے ابو علی سینا کو کہا کہ تو گدھا ہے، تو گدھا ہے اور تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ ابو علی سینا جب اس جملے کو سنتا ہے تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ زمانے کا بہت بڑا فلسفی ہوں، اتنی میں نے کتابیں لکھی ہیں اور میری شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، لہذا اس شخص نے مجھے گدھا بول دیا ہے۔ اب جب یہ بات کہنے کی دیر ہے، ابو علی سینا غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے اور شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فوراً مسکرانے لگ جاتے ہیں، تبسم فرماتے ہیں، مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھ، تو کہتا ہے کہ الفاظ اثر نہیں رکھتے، الفاظ تاثیر نہیں رکھتے، میں نے تجھے گدھا بولا ہے اور تیرے چہرے کا رنگ جو ہے وہ لال پیلا ہو گیا ہے۔ اگر تجھے میں نے گدھا بولا ہے اور تیرے اوپر اتنی ناگواری کی کیفیات گزر رہی ہیں، جب انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، تو انسان کے دل کی کیفیات کیوں نہیں بدل سکتی؟ یقیناً انسان کے دل کی کیفیات بدل سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت کا نام جب انسان آلاپتا ہے اور اس کی یاد کے اندر مستغرق ہو کر جب اس کو پکارتا ہے تو انسان کا جو دل ہے وہ یقیناً اطمینان اور سکون پاتا ہے، اور انسان کا دل اس وقت اس کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دبا لگا دیا جاتا ہے۔ جب اگر وہ شخص توبہ کر لیتا ہے اور آنسوؤں کے ساتھ اس دھبے کو مٹا لیتا ہے تو وہ دھبا مٹ جاتا ہے۔ اگر وہ شخص گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کے دل پر مزید دھبے پڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر اس کو خیر اور شر کے اندر اس کو پتہ نہیں چلتا، نیکی اور بدی کے اندر اس کو فرق محسوس نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ رب العزت کی جو یاد ہے، اس کا جو ذکر ہے، یہ انسان کا دل کو بھی صاف کرتا ہے۔ انسان کی زندگی اس وقت اس معیار پر پوری اترتی ہے، انسان کا دل جو ہے وہ جلا بخشا کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے وہ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اللہ رب العزت کے بزرگ گزرے ہیں، آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور مجلس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت مجھے کس وقت یاد کرتا ہے، مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت
مجھے کس وقت یاد فرماتا ہے مجھے اس کا پتہ چل جاتا ہے۔ اب مریدین بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ اللہ رب العزت سمتوں سے پاک ہے، جہتوں سے پاک ہے، لہٰذا وہ آپ کو یاد کر رہا ہو تو آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہوں، اس کا ذکر کرتا ہوں، اس کے نغمے آلاپتا ہوں، تو یقیناً اس وقت میرا اللہ بھی مجھے یاد فرما رہا ہوتا ہے، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا اللہ بھی مجھے اس وقت یاد فرما رہا ہے۔ تو انسان، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اگر انسان کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس مجلس سے بہتر مجلس فرشتوں کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت اس بندے کو یاد کیا کرتا ہے۔ اگر بندہ خلوت کے اندر بیٹھ کر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت بھی اس بندے کو یکتائیوں کے اندر یاد کیا کرتا ہے، تنہائیوں کے اندر یاد کیا کرتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے، اور فرمایا کہ چلنا اس کا ہوتا ہے اور قدموں کے اندر جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے۔ یہ انسان اس وقت مقام حاصل کرتا ہے جب اللہ رب العزت کو یاد کرتے کرتے، اس کا ذکر کرتے کرتے اور اس کی یاد کے اندر مستغرق ہوتے ہوتے اللہ رب العزت کے انسان قریب ہو جایا کرتا ہے۔ تو نوافل کے ذریعہ انسان اللہ رب العزت کا قرب اس قدر پا لیا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو نماز سب سے بہترین عبادت ہے، تمام عبادات کا مغز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو یہ تمام عبادات کا مغز جو ہے وہ حاصل کر لیا کرتا۔ ذرا اندازہ کریں، نماز کے بعد جو رکن آتا ہے وہ روزے کا رکن آتا ہے۔ اب جب آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک یہ جو کیفیت ہے، اگر اس دوران اگر آپ ایک دانہ بھی کھا لیتے ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ نماز کے اندر روزے کی کیفیت بھی موجود ہے، روزے کی حالت بھی موجود ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے تو یقیناً اس دوران انسان روزے کی حالت کے اندر بھی ہوا کرتا ہے، کوئی چیز بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتا۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کا رکن آتا ہے۔ زکوٰۃ کا جو اصل مفہوم ہے، جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنے مال میں سے اللہ رب العزت کا حق نکال دیتے ہیں تو آپ کا مال پاک اور صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، طہارت حاصل کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو محسوس یہ ہوا، معلوم یہ ہوا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اس وقت زکوٰۃ کے رکن کو بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ پاکی حاصل کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد حج کا رکن آتا ہے۔ حج کسے کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ شریف کی طرف سفر کرنا۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس وقت یقیناً آپ کا چہرہ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتا ہے، آپ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا چہرہ کعبہ شریف سے پھر جاتا ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو نماز تمام عبادات کا مغز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو پڑھتا ہے، نماز کو ترک نہیں کرتا، تو وہ شخص تمام عبادات کے مغز کو جو ہے وہ حاصل کر لیا کرتا ہے۔ تو نماز کو آسان بنانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان باوضو رہے۔ جب انسان باوضو رہتا ہے تو 60% انسان نماز جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ جب آپ باوضو رہتے ہیں تو بہت سارے گناہوں سے بچے رہتے ہیں، بہت ساری برائیوں سے بچے رہتے ہیں،
اور نماز آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو نماز یہ عبادات کا مغز ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، لہذا ذکر کرنے کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے وہ نماز جو ہے وہ اس کو اپنے ساتھ لازم کر لیا جائے۔ بدقسمتی کے ساتھ اگر کوئی ہمارے اس خطبہ جمعہ کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جو نماز کو ترک کرتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے، لہٰذا آج اپنے ساتھ یہ عہد کرے، عزم مصمم کرے کہ دوبارہ زندگی کے اندر کبھی بھی نماز کو ترک نہیں کروں گا، نماز کو قضا نہیں ہونے دوں گا۔ لہذا جس بھی معاملات کے اندر انسان بیمار ہو پھر بھی انسان کو نماز کی معافی نہیں ہے، سفر کے اندر ہیں انسان کو نماز کی معافی نہیں ہے، یہ انسان سے پوچھا جائے گا نماز کے متعلق، سب سے پہلا سوال قیامت کے روز کیا جائے گا۔ تو اس وقت ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جب جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ کے اندر ڈالا ہے، وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو بے نمازی کا جو انجام ہے اللہ رب العزت دشمنان خدا کے ساتھ کرے گا۔ ہارون کی صف کے اندر، قارون کی صف کے اندر اور فرعون کی صف کے اندر اس کو کھڑا کیا جائے گا اور اس کا حساب جو ہے وہ لیا جائے گا۔ ذرا اندازہ کریں، آپ دشمنان خدا کی صف کے اندر کھڑے ہونا چاہتے ہیں یا پھر اللہ رب العزت کی ہستیوں کے صف کے اندر کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ لہذا اس وجہ سے آپ نے آج سے عہد کرنا ہے کہ 5 گانا نماز شعار زندگی بنانی، کبھی بھی نماز کو جو ہے وہ ترک نہیں کرنا۔ اگر کوئی ایسی مصروفیت ہے، اگر خدا نہ خواستہ نماز چھوٹ جاتی ہے تو پھر آپ اس نماز کی قضا ضرور ادا کیا کریں۔ جب آپ قضا ادا کرتے ہیں تو آپ کے سر سے جو فرض کا بوجھ ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ لہذا یہ نماز کسی صورت کے اندر معافی نہیں ہے۔ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ لہذا کسی بھی صورت کے اندر آپ کو معافی نہیں ہے۔ لہذا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً اہل ایمان اللہ رب العزت کے ذکر سے ان کا دل جو ہے وہ اطمینان پاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ تو آج ہم نے یہ عہد کرنا ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا شخص بیٹھا ہے تو اس نے اپنے ساتھ یہ عزم مصمم کر لینا ہے۔ اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔